السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ نیلم کے مرکز کا اگلا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آہل رش ڈرائیونگ کرتا ابرار ہاؤس پہنچا تھا، جہاں سائقہ اور دادوں کی سانس تک رکی ہوئی تھی۔ دونوں کے پریشان چہرے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر گئے۔ اس نے اور سائقہ نے مل کر نیلم کی تمام دوستوں کو کالز کیں، چند کے گھر بھی پتہ کیے، ابرار صاحب کے محلے میں پتہ کیا، مگر دونوں نفوس کے بارے میں کچھ نہ پتہ چل سکا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب نیلم کی کال آئی۔ اس کی نم آواز التجا کرتی، وہ آواز آہل اسرار کی تڑپ میں 10 گنا اضافہ کر چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر جیپ لے کر نکل گیا۔ دادوں اور سائقہ کی تسلیاں دیتا وہ جا چکا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا موبائل چیخ رہا تھا، ڈیک کالنگ، مگر اس کے دماغ میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بس اسے جانا تھا۔ وہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ کیسے اس کی نم آواز سے کان لپیٹ سکتا تھا؟ ہر انسان کے اندر اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، اور اس نے تو برائی کی راہ بھی اس کے لیے چنی تھی۔ اسے زندگی کی ہر آسائش فراہم کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے وہ کس دلدل میں پھنس گیا تھا، اسے احساس نہ تھا۔ ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو۔ ASP آہل پک اپ دی فون باسٹرڈ۔ ڈیگ جلے پیر کی بلی کی طرح ڈرائنگ روم میں چکر لگاتا بار بار ایک ہی نمبر ڈائل کرتا رہا، اسے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ قومی شاہراہ N25 صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملنے والی مرکزی شاہراہ پر 3 ٹرک اسلحے سے لیس ہائی وے پولیس نے پکڑ لیے، اور ان ٹرکوں کے ڈرائیورز بھی گرفتار۔ ان میں شیردل نامی ایک نوجوان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ باقی تفصیلات جاننے کے لیے انتظار کیجیے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ نیوز اینکر نے 2-3 بار یہ بریکنگ نیوز چلانے کے بعد بریک لیا تھا۔ ASP آہل اسرار، تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ تمہاری سزا، تمہاری دردناک موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مہناز ازداق نے ایش ٹرے پوری قوت سے دیوار پر دے ماری۔ میرے ساتھ دھوکہ، مہناز ازداق کے ساتھ۔ اس شخص نے ایک پلر کی اوٹ میں ہو کر دیکھا۔ وہ ابھی تک وہاں بیٹھی گریہوزاری میں مصروف تھی، دونوں گھٹنے جوڑے، ان پر سر ٹکائے۔ ہو گیا کام؟ کان کو فون لگائے وہ بہت مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا جب وہ اطمینان سے بولا، ویل ڈن۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے اس نے سیل کا بیک کور کھولا، سم نکالی اور 3-4 ٹکڑے کر کے زمین پر پھینکتے اس پر اپنے بوٹ مسل دیے۔ ASP آہل چوکنڈی کے قبرستان کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی بے قرار آواز صرف نیلم نیلم پکار رہی تھی۔ کیا تڑپ تھی اس آواز میں! عربی رومال لپیٹے چہرے کو ڈھکے اس شخص کے ہونٹ تلخی سے مسکرائے تھے۔ آہل! آہل! وہ لڑکی کی بھی چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر ادھر اونچی اونچی قبروں کے آر پار گھومتے دونوں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شخص نے سرد آہ خارج کرتے ریوالور لوڈ کیا۔ آہل! نیلم کی جانب اس کی پشت تھی۔ آخر کو اس نے آہل کو ڈھونڈ ہی لیا۔ 4-5 فٹ کے فاصلے پر کھڑا وہ اس کی آواز پر یکدم پلٹا تھا۔ بھاگنے اور آواز لگانے سے اس کی حالت گردوں ہو گئی تھی۔ چادر کا ایک سرا کاندھے پر ٹکا، باقی ساری چادر زمین کو چھو رہی تھی۔ شہد آگی ریشم کی زلفیں بکھر چکی تھیں۔ ASP آہل تڑپ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی پشت پر موجود سیاہ جنگجو لباس زیب تن کیے اس شخص نے ریوالور اور نشانے پر ٹکا دیا۔ ٹھا! فضا کو چیرتی دلخراش آواز نے ماحول کے سکوت میں پل بھر کو ارتعاش پیدا کیا۔ سنسناتی ہوئی ہوا اب تھم چکی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں بے یقینی سے حد سے زیادہ پھیل چکی تھیں، آنسو بے اختیار ہو چلے تھے۔ ڈھلک ڈھلک کر تھوڑی سے نیچے گرتے وہ بے قدرے ہونے لگے۔ چادر کا آخری سرا بھی زمین کا بوسہ لیتے اسے بے پردہ کر گیا۔ آہل! اس کی چیخ فائر کی آواز سے بھی زیادہ دلخراش تھی۔ آہل! گولی اس کی دائیں پنڈلی پر لگی تھی۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہو چکا تھا۔ اندھیرا اس کی آنکھوں کے آگے چھانے لگا۔ وہ واقعی ایک کمزور اور کم ہمت شخص تھا۔ ایک پولیس آفیسر کا ایک گولی پر ڈھیر ہونا تعجب کی بات تھی۔
فکر کی کوئی بات نہیں ہے، گولی ہم نکال چکے ہیں، کچھ وقت درکار ہوگا انہیں پھر سے اپنے قدموں پر چلنے کو۔ ڈاکٹر نے اسرار صاحب کے پریشان چہرے کی جانب دیکھ کر مختصر کہا۔ کتنا وقت ڈاکٹر؟ پلیز اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو ابھی بتا دیں۔ اسرار صاحب کے لہجے میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ کوریڈور میں کھڑے تمام افراد نیلم، ابرار صاحب، عالیہ، ریان، ڈاکٹر اور اسرار صاحب کی جانب متوجہ تھے۔ نہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، گولی گوشت میں لگی تھی، رخ موڑنے کی وجہ سے ہڈی متاثر نہیں ہوئی، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بار ڈاکٹر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے نوازتا نکل گیا۔ یا الہی تیرا شکر۔ عالیہ بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے بلند آواز میں کہا تھا۔ سب کے چہروں پر موجود پریشانی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ چونکہ پولیس کیس تھا تو ایس پی وہاج آئے تھے۔ پہلے تو آہل کے ہائی وے جانے پر باس پرس کی گئی۔ سر، مجھے اطلاع ملی تھی کہ N25 سے شام کے وقت اسلحے سے لیس ٹرک گزرنے والے ہیں، تبھی میں وہاں گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میں سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ آہل نے ہموار لہجے میں بات مکمل کی۔ آپ کو ہائی وے پولیس کی ڈیوٹی پر شک تھا کیا؟ ایس پی کا لہجہ کاٹدار تھا۔ نو سر۔ آہل کا سر جھک گیا۔ اس کو روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہی پوچھ گچھ جاری تھی۔ پھر بغیر اطلاع کے جانے کی وجہ؟ سوری سر، وہ شرمندگی سے بولا۔ مس نیلم، ابرار کو لاؤ، ایس پی وہاج نے حوالدار کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد نیلم گھبراتی، ہاتھ مسلتی اندر داخل ہوئی۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ایس پی وہاج کی نظریں حسن کے پیکر پر جم سی گئیں۔ جب وہ اتنی بکھری حالت میں بھی اتنی پرکشش لگ سکتی تھی تو سنگار میں تو قیامت کی ادر لگنی تھی۔ ایس پی وہاج کی نظریں نیلم پر محسوس کر کے آہل نے ضبط کی کڑی منزلیں طے کی تھیں۔ آئیے مس نیلم۔ ایس پی وہاج نے اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آر یو اوکے؟ نیلم کو جزبز ہوتے دیکھ کر ایس پی وہاج نے گہری نگاہوں سے تکتے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ نے ایس پی آہل کو ہی کیوں بلایا؟ اپنے والد کو کیوں نہیں؟ ایس پی وہاج کے سوال پر نیلم گڑبڑا گئی۔ وہ بابا اس ٹائم سینٹر میں ہوتے ہیں تبھی کہ آپ نے فائر کرنے والے شخص کو دیکھا تھا؟ ایس پی وہاج کے سوال پر جھپ کر کے ایک شبیہ نیلم ابرار کے سبز کانچ میں آ سمائی تھی۔ ہونا ہو حملہ اسی جنگجو نے کیا تھا، مگر وہ جا چکا تھا۔ وہ اپنے دماغ سے الجھ رہی تھی جب ایس پی وہاج کی آواز نے اسے پھر واپس حال میں کھینچا۔ نہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب آہل کو گولی لگی تو ہمیں پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر جب تھوڑے حواس ٹھکانے آئے تو ان کے سیل فون سے ہی جو پہلا نمبر نظر آیا اس پر رابطہ کیا۔ پھر پولیس کے چند افراد ہی ہمارے ساتھ انہیں ہاسپٹل لائے تھے۔ اس بار وہ تفصیل سے کہہ گئی۔ ایس پی وہاج نے 2-3 بے تکے سوال کرتے اسے نظروں کی زد میں رکھا اور پھر آہل کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے گیٹ ویل سون کہہ کر چلے گئے۔ ابرار صاحب اندر داخل ہوئے۔ بابا، آپ کہاں گئے تھے؟ دوپہر میں گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ اب جب موقع ملا تو پوچھ کر سوال کر گئی۔ چپ کر جا تو، سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ کس نے کہا تھا تجھے سیر سپاٹے کرنے کو نکل؟ وہ بھی کراچی کے آخری کونے پر۔ دادو اندر آتی غصے سے بولی۔ نیلم بیٹا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ابرار صاحب شکستہ لہجے میں بولے۔ سوری بابا، آپ کی گڑیا تو آئندہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر آہل کے بیڈ کے کنارے پر کھڑے ابرار صاحب کے شانے سے لگ گئی۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کالج سے نکلتے انہیں کلوروفارم سے بھیگے رومال کی مدد سے بے ہوش کر کے جانے کہاں لے جایا گیا تھا اور شام 6 بجے قریب گھر سے کچھ دور سنسان سڑک پر اتار دیا تھا۔ اسرار صاحب، عالیہ بیگم، ریان، سب کا رویہ نیلم کے ساتھ نہایت اجنبی سا تھا۔ وہ سب نیلم کو اس واقعے کا قصوروار گردان کر رہے تھے۔ 2 ماہ بعد ڈیک اے ایس پی آہل بستر سے اٹھا ہے کہ نہیں؟ مہناج ازداق سفید رنگ کے باد گاؤن میں ملبوس سافٹ سلیپر سے پیروں کو آزاد کرتے ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھتے بولا۔ ڈیک کافی فاصلے پر پڑے ایک صوفے پر برجمان لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ گھر پر ہی ہے۔ اس نے آہل کا سیل نمبر ڈائل کر کے اس کی لوکیشن فائنڈ کی۔ جس دن وہ باہر نکلے گا میرے ہاتھوں بچے گا نہیں۔ ایمز نے دانت پیسے ہلکی بڑی شیو پر ہاتھ پھیرتے وہ کسی سوچ کے تحت پلٹا تھا۔ جب تم نے ٹرکوں کے جانے سے 10 منٹ پہلے آہل کو کال کی تھی تب تو وہ وہیں تھا، پھر اچانک کیسے غائب ہو گیا؟ ایمز نے ڈریسنگ مرر کے کنارے پر ہاتھ ٹکائے کہا جبکہ چہرہ ایک جانب تھا۔ سر، اس کی منگیتر گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چوکنڈی کے قبرستان پر ہے، اور جب وہ وہاں پہنچا تو کسی نے اس پر فائر کر دیا۔ ڈیگ نے پھر اطلاع دی۔ مجھے کیوں لگتا ہے یہ سب پلانڈ ہے؟ کوئی ہے جو پھر سے نقب لگا چکا ہے۔
اندر گھس آیا ہے یا کسی کو گھسا دیا ہے، ایمز نے پر یقین لہجے میں کہا۔ سر شیر دل کو تو فرار کروا دیا اور ڈرائیورز کی فیمیلز کو بھی پیسہ بھجوا دیا، فیملیز کو بھی پیسہ بھجوا دیا، اور یہ اطلاع انہیں جیل میں بھی پہنچا دی۔ ڈیک نے کہا، صحیح ہے، مجھے ان ڈرائیورز سے کوئی خطرہ لاحق نہیں، مسئلہ اسلحے کا ہے، جو اتنا سارا نقصان ہوا اس کا مسئلہ ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ میں تو کبھی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ ایمز نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا۔ ایگل بہت شاطر انسان ہے، میں تو کہتا ہوں اب اس پر مکمل اعتماد کر کے اسے اپنے انڈر لے لینا چاہیے۔ ڈیک نے مہناز کو ایک نئی راہ دکھائی۔ سوچ لو تمہاری جگہ نہ چلے جائے۔ ہلکا سا تبسم ابھرا تھا اس کے دلکش چہرے پر، جیسے مرر میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھتے ڈیک بھی دیکھ چکا تھا۔ 8-10 سالوں کا ساتھ ہے ہمارا، اتنی آسانی سے کوئی میری جگہ نہیں لے سکتا، ڈیک پر یقین تھا۔ لیٹس سی، ایمز بے نیازی سے بولا۔ اوکے، تو پھر بلاسٹ کے لیے جو لڑکا چوز کرنا ہے وہ ایگل ہی کیوں نہ کر لے؟ ڈیک کی بات پر ہیئر برش کرتے ایمز نے برش پٹکا۔ اس راز میں تمہارے علاوہ کوئی شریک نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولا۔ کام وہ سارے پراپر کرتا ہے، پیمنٹ بھی پوری کرتا ہے، کالجز یونیورسٹیز تک رسائی حاصل کر چکا ہے، ہائی وے سے ٹرک لے گیا، اور کیا چاہیے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے اسے انوالو کرنے میں، ورنہ شیر دل۔ ڈیک اور ایگل کی گہری دوستی رنگ لا رہی تھی۔ شیر دل نہیں، ایگل ٹھیک رہے گا، مہناز نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو ڈیک سرشار سا مسکرایا۔ یہ ایگل کی ایک طرح سے پروموشن تھی۔ ہفتے بعد کی تاریخ ہے، نیلم نے ایڈمٹ کارڈ دیکھتے کہا۔ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ سائیکا نے نوٹس بکھرے رف سے ہولیے میں بیٹھی نیلم سے کہا۔ تیاری تو کر لی، فرینڈز وغیرہ سے ہیلپ لی ہے تو کچھ ہوا ہے، ورنہ دادو نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں گھر بٹھا کے رکھنے کی، وہ تلخی سے بولی۔ جیسے تیسے ٹینشن میں اس نے پیپر دیے تھے، یہ وہی جانتی تھی، مگر چونکہ اب معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس گمنام کی پھر کال بھی نہیں آئی، نہ کوئی رابطہ، تبھی وہ ریلیکس تھی۔ ہاں ایک چیز ضرور تھی، جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے روم سے اس کا سیل فون غائب تھا۔ آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی، کسی کو معلوم نہ ہوا۔ چھوڑو، جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ گھر پہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے سینٹر جوائن کرنا اب فرض تو نہیں ہے؟ سائیکا نے بات چٹکیوں میں اڑائی۔ نیلم ہوں کرتی پھر نوٹس پر جھک گئی۔ عجیب سا چڑچڑاپن اس کے اندر اب جنم لینے لگا تھا۔ دادو سے وہ بہت کھار کھانے لگی تھی، ان کی پابندیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ابرار صاحب بھی کان لپٹے ہوئے تھے، انہیں آہل کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ چھوٹی عید کے بعد نکاح کا طے ہوا، اگر آہل ٹھیک نہ ہو سکا تو وہ انکار کیسے کریں گے؟ ٹائیگر سے اس کی ملاقات ان 2 مہینوں میں ایک بار بھی نہ ہو سکی تھی۔ ہاں ایک دو بار چھت پر نظر آیا، مگر پھر نظر انداز کرتا نکل گیا۔ لیکن وہ راستہ بدلنے والی نہیں تھی، بہت کوشش کر کے اس سے بات کر سکے، مگر وہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، مگر وہ تو اس کے ہی در کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عشق تھا، دل لگی ہوتی تو کب کی در بدل چکی ہوتی۔ عشق میں بھکاری بننے سے اچھا ہے فقیر بن جاؤ۔ بھکاری تو در در بھٹکتا ہے، ہر در پر اس کا سر جھکتا ہے، مگر فقیر، اس کا ایک ہی در ہوتا ہے، بھلے وہ وہاں سے خالی دامن رہ جائے یا جھڑکیاں کھائے، وہ در نہیں بدلتا، اس کا سر بس ایک ہی در پر جھکتا ہے، اس کی جھولی بس ایک ہی کی عنایت کی منتظر رہتی ہے۔ نیلم کی زندگی میں ایک پہیلی وہ عربی نظموں غزلوں والے خواب تھے تو دوسری پہیلی یہ نوجوان۔ کبھی کبھی ذہن کے خالی پردے پر وہ 2 نشیلی آنکھیں چپک جاتی تو ساتھ ہی بدنامی کا خوف اس کے اندر سر اٹھانے لگتا۔ گڑیا، دادو کے سامنے ٹیسٹ کی بات مت کرنا، ورنہ ایک اور جھگڑا کھڑا ہو جانا ہے۔ سائیکا کے کہنے پر اس نے فقط اثبات میں سر ہلایا تھا۔ ارے ہم کہاں جا رہا ہے یار، یہ تو بتا، ایگل نے سگریٹ کا کش لیتے دھواں جیپ کی ونڈ سے باہر چھوڑتے کہا۔ جنت کی تمنائی لوگوں کی دنیا میں۔ ڈیک نے ٹرن لیتے اسٹیئرنگ گھمایا۔ جیپ اب اونچی نیچی کچی سطح پر ڈول رہی تھی، مگر ڈیک کی گرفت مضبوط اور پراعتماد تھی۔ نیلی آنکھوں میں کہیں بھی کم ہمتی نظر نہ آتی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے ہم کراچی سے باہر آ گیا ہو جیسے۔ اس نے رومال کو اور کس کے باندھ لیا۔ گھنگرالے لمبے بال کاندھوں پر اور پیچھے سیٹ کیے ابھرتی نسوں والے مضبوط بازو کرتے کی فولڈ سلیو سے جھانکتے کافی بھلے لگ رہے تھے۔ یہی سمجھ لو کراچی کا آخری کونا ہو جیسے یہ جگہ۔ ڈیک نے سپیڈ بڑھا دی۔ عجیب دیہاتی منظر پیش کرتا علاقہ تھا۔ کم آن، ڈیک نے جیپ ایک پسماندہ علاقے میں روکتے اترتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ بھی ناسمجھی سے اس کی پیروی کرتا آگے بڑھنے لگا۔ ڈیک
اب ایک پکی لال اینٹوں والے مکان میں گھس گیا۔ ایگل بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اندر سیاہ فام 2-3 تگڑے آدمی بڑے بڑے لکڑی کے ڈنڈے اٹھائے ورزش کرنے میں مصروف تھے۔ ڈیک کو دیکھ کر ان کی بانجھیں چھڑ گئیں۔ سلام سلام، وہ اونچا اونچا ایک کورس میں بولے۔ ڈیک مسکراتے ہوئے ہاتھ سر تک لے جاتے ان کے سلام کا جواب دیتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وائٹ جاگرز پہنے وہ تیزی سے کالج بوائے کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ شاید وہ بہت خوش تھا۔ ایگل آہستہ آہستہ اوپر آیا۔ کم آن یار، ڈیک نے اس کے تیزی سے کھینچ کر اپنے برابر کیا تھا۔ ایگل نے وہاں دل دہلانے والا منظر دیکھا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک خوف زدہ کر دینے والا منظر۔ وہ بہت کھلی جگہ تھی، صحن سا تھا۔ وہ ابھی سیڑھیوں کے آخری سرے پر ہی کھڑا تھا جب اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ 14 سالہ وہ لڑکا تیز دھار چھرے سے اپنے بازو پر نقش و نگار بنا رہا تھا۔ خون بہہ بہہ کر اینٹوں کے فرش کو تر کر رہا تھا، مگر نہ اسے پرواہ تھی نہ کسی اور کو۔ وہاں موجود سب لوگ ہی کچھ عجیب و غریب حرکات کر رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی تو گویا جم سی گئی۔ وہ کوئی 15 انچ کا چوڑا اور 6.5 فٹ کا اونچا پنجرا سا تھا، جس کے اندر ننھے ننھے مختلف رنگ کے چوزے انسانی شکل میں موجود لگ بھگ کوئی 19-20 سالہ درندے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ اس پنجرے میں ان چوزوں کے ساتھ ہی قید تھا اور اپنے ننھے پیروں سے انہیں کچلنے جا رہا تھا، پھر بھرپور طاقت سے تب تک اس معصوم ننھے سے روئی کے پروں والے چوزوں کو مسلتا رہتا جب تک اس سے اپنے تلوں پر خون کی نمی کا احساس نہ ہو جاتا، اور ہر کامیابی پر وہ نعرہ لگاتا، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اس کی نظریں بائیں جانب گئیں تو وہاں کا منظر اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ ایک نوجوان سفید نرم مگر موٹے فر اور نیلی آنکھوں والی بلی جسے دیکھ کر ہی دل گدگدا جائے کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا۔ ایک پیر اس کے پیٹ پر رکھ کر اس کا منہ اپنی جانب کر رکھا تھا اور اس کی نیلی گول گول آنکھوں میں لوہے کی باریک تار گاڑ رہا تھا۔ وہ بلبلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی نوجوان کی گرفت سے نکلنے کو، مگر سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھوں والا نوجوان چہرے پر سختی لیے نوکیلے تار مکمل طاقت صرف کر کے سفید پرشین بلی کی آنکھوں میں دھسائے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جنت میری ہے، مجھے جنت چاہیے۔ کیا جنت اس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ ایگل نے بے اختیار جھرجھری لی۔ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا انہیں دین اسلام کا علم نہیں؟ سوالات کا ایک جم غفیر تھا جو ایگل کے اوپر سوار ہو چکا تھا۔ ڈیک اس سب سے بے خبر تھا، یہ اس کے لیے معمول تھا، کچھ نیا نہیں تھا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ جامعہ میں ہونے والی انٹری ٹیسٹ میں بلاسٹ کرنے کے لیے کون خوش نصیب چنا جاتا ہے۔ ڈیک نے کہتے ساتھ اسے بازو سے تھاما اور اندر کی طرف قدم بڑھائے، جہاں ایک کمرے میں بہت سے کم ٹین ایج کے لڑکے کرتا شلوار میں ملبوس تھے۔ انہوں نے چہروں پر داڑھیاں سجا رکھی تھیں۔ کسے جنت چاہیے؟ ڈیک نے نعرے پر وہاں موجود ہر شخص چلایا، مجھے مجھے۔ ڈیک کو لگا وہ سب افساتی ہیں یا پاگل ہو چکے ہیں۔ ایک عام انسان بھی جنت کی حقیقت جانتا ہے، اسے حاصل کرنے کے اصول جانتا ہے، پھر یہ مذہبی لبادہ اوڑھے دین سے اتنے انجان کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلو ایگل تم بتاؤ، اس سال کسے موقع دیا جائے؟ ڈیک کی آواز پر وہ تیزی سے حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اسے اب بھی یہ سب خواب ہی لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں موجود زیادہ تر نوجوان 17 سے 22 سال کی عمر کے تھے۔ اس نے خود کو کمپوز کر کے ایک 17 سالہ لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ کتھئی رنگ کا کرتا اور اپنے سائز سے بڑی سفید رنگ کی شلوار پہنے، 2 انچ بڑے بالوں کی داڑھی اور گھنی مونچھوں میں وہ بہت مذہبی دکھ رہا تھا۔ ان دہشت گردوں کے اس روپ کی بنا پر ہی تو پوری دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتی تھی۔ اے لڑکے ادھر آؤ، 40 سالہ سیاہ فام شخص سختی سے بولا تو لڑکا روبوٹ کی طرح چلتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں جنت کے لیے چن لیا ہے، بشرط یہ کہ تم اس کے نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ کیا تم جنت میں جانے کو تیار ہو؟ اس شخص کا ایک ہاتھ لڑکے کے کاندھے پر دھرا تھا اور وہ کچھ جھک کر مدھم ٹھہرے انداز میں بول رہا تھا، جنت ہمارا ہے۔ لڑکے نے پوری بات سننے کے بعد سر اٹھائے مضبوط لہجے میں کہا۔ سیاہ فام شخص نے ڈیک کی طرف دیکھا۔ 1 ہفتے بعد کیفے کے سامنے والی جامع میں انٹری ٹیسٹ ہے، تقریباً 12-13 ہزار اسٹوڈنٹس ہوں گے، اسے تیار رکھنا اس دن کے لیے، کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ ڈن ہے، پیسہ بھیج دو، کام میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، آدمی وثوق سے بولا۔ ڈیک نے ڈیل ڈن کرنے کے انداز میں ہاتھ ملایا اور اسے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ وہ جیپ میں بیٹھ چکے تھے، آدھا راستہ گزر چکا تھا، مگر ایگل کچھ نہ بولا تو ڈیک کو تشویش نے گھیرا۔ ایگل، سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس نے ایگل کی طرف دیکھتے پوچھا۔
یار یہ بندہ لوگ کتنا عجیب تھا جہاں تم ہم کو لے گیا، ایگل نے صاف گوئی سے کہا۔ تم ابھی نئے ہو نا، اس لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے، مگر جلدی ہی تم اس کے عادی ہو جاؤ گے، ان لوگوں کے اس عجیب و غریب رویے کے۔ ڈیک کا لہجہ نارمل تھا۔ مگر کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ جنت کا حقیقت؟ ایگل ہلکے سے ڈیک کی جانب مڑا۔ پتہ تھی، جب تک یہ اپنے گھروں میں محفوظ تھے، جیسے ہی باہر نکلے اور ان کے جال میں پھنس گئے، سب فراموش کر گئے۔ یہ لوگ ان کی تربیت ہی ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ بے حس ہو جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے معصوم اور خوبصورت جانور کو مارتے بھی انہیں افسوس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، اور جسم کے ساتھ بم باندھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چھیننے والا ان لوگوں کی نظر میں شہید ہوتا ہے اور جنت کا حقدار۔ ڈیک کے تفصیلاً بتانے پر ایگل کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ کیسا لوگ ہے بھلا، دوسروں کو مارنے سے بھی کوئی جنت میں جاتا ہے؟ ایگل کی بڑبڑاہٹ کافی اونچی تھی۔ تم مسلمان ہو، تمہیں پتہ ہوگا۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں جو پتہ تھا بتا دیا۔ اینی ویز ختم کرو یہ فضول موضوع، ڈیک نے گھیر لگاتے ناگواری سے کہا۔ تو ایگل خاموش ہو گیا اور ڈیک اسے بم بلاسٹ کا پلان سمجھانے لگا۔ آپی دعا کیجیے گا بہت اچھا ٹیسٹ ہو۔ تیاری تو ہے ہماری، مگر جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ نیلم ایڈمٹ کارڈ، پینسل، پین، ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالتے کہہ رہی تھی۔ اللہ، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا۔ آخر کو پاگلوں کی طرح تم نے یہ 2 مہینے کتابیں چاٹی ہیں، سائیکا نے الماری سے کپڑے نکالتے کہا۔ آپی ہم نے سب رکھ لیا ہے، دیکھیں کچھ بھول تو نہیں رہے؟ وہ سخت ٹینشن میں لگ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، تم جا کر چینج کر لو، بابا بھی تیار ہو چکے ہیں اور تم ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہو۔ سائیکا نے بیبی پنک کلر کی قمیض اور سفید دوپٹہ پاجامہ سے تھمایا۔ وہ جلدی سے کپڑے لے کر مڑی ہی تھی کہ سائیکا بولی، گڑیا آپ کا اسمارٹ کارڈ، آئی ڈی کارڈ نہیں ہے اس میں؟ آپی وہ بابا کے پاس ہے، کل ہی نادرا سے لائے ہیں۔ نیلم واش روم سے ہی بلند آواز میں بولی۔ 18 کی وہ ہو گئی ہو، اب بھی چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو۔ سائیکا مسکراتے ہوئے سوچنے لگی۔ سیاہ فام شخص 17 سالہ لڑکے کو لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے براس جیکٹ پہن رکھا تھا۔ ان کی کار ابھی سی ویو روڈ پر تھی جب ایک اسکن کلر کی چادر اوڑھے شلوار کرتے میں ملبوس ایک شخص ان کی کار کو اپنی بائک آگے لا کر روکا تھا۔ آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے اور جامعہ میں بھی رینجرز اور پولیس کی سیکیورٹی بہت سخت ہے۔ ڈیک نے مجھے بھیجا ہے اس لڑکے کو بحفاظت لانے کو، جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ سیاہ فام شخص نے گھبراتے ہوئے لڑکے سے اترنے کا کہا اور کار بھگا لے گیا۔ احتیاط سے بیٹھنا، بائک والے آدمی نے اس کی موٹی جیکٹ کو گھورتے کہا۔ وہ لڑکا اپنے اور اس کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ پیدا کرتا بیٹھ گیا۔ سمندر کے قریب جاتے ہی دور سے پولیس نظر آ گئی۔ تم اترو اور پانی کے پاس چلے جاؤ، میں پولیس کو ہٹانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس آدمی کی بات پر لڑکا حیران ہوتے بولا، تم بھی ساتھ چلو، میں جاؤں گا تو پارکنگ میں چیکنگ ہو سکتی ہے، بات کو سمجھو۔ اس کے کہنے پر لڑکا خاموشی سے سمندر کی ریت پر قدم رکھتا اب پانی کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پارکنگ ایریا کے پاس کھڑے پولیس وردی میں چند افراد نے اس آدمی کی چیکنگ کرنا شروع کر دی۔ دور سے لڑکا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایوری تھنگ فائن سر، آدمی چیکنگ کرنے کے دوران پولیس وردی میں ملبوس آدمی سے بولا۔ اوکے یو کین گو ناؤ۔ حکم ملتے ہی وہ دوبارہ بیک پر سوار ہو گیا۔ شوٹ ہم، پولیس وردی والا بلوٹوتھ ایئر فون کے ذریعے پیغام پہنچاتے بولا۔ ہٹ کے اوپر کھڑے آدمی نے گن سیٹ کر رکھی تھی۔ لڑکا لہروں کے پاس کھڑا تھا، آس پاس لوگ نام کے نہ تھے۔ اس آدمی نے نشانہ لے لیا۔ لال رنگ کا نقطہ اس لڑکے کی جیکٹ پر پڑ رہا تھا۔ کل ہم، پھر حکم ہوا۔ ٹھا 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 ٹھا، ایک فائر سے ہی وہ لڑکا ہوا میں معلق ہو چکا تھا۔ اس کی جیکٹ پھٹ چکی تھی، مگر سینٹمنٹ زیادہ نہ ہونے کے باعث زیادہ ایریا کور نہیں کیا جا سکا۔ ویل ڈن سر، لڑکا ابھی تک نہیں پہنچا اور ٹائم بم یونیورسٹی کے احاطے میں نئی بننے والی اسٹاف کالونی کی دوسری منزل پر کھڑی ایک کار میں نصب کر دیا ہے۔ ڈیک نے جامعہ کے گراؤنڈ جہاں ٹیسٹ کے لیے کیمپس لگائے گئے تھے ایک کونے میں اینٹوں کے پیچھے چھپے سرگوشی نما آواز میں ایم ایس تک پیغام پہنچایا۔ میں نے کہا تھا نا ڈیک کہ ضرور کوئی نقب لگا چکا ہے، اسے سب پتہ ہے، اور دیکھو وہ لڑکا سمندر کے کنارے مارا گیا۔ بٹ ڈونٹ وری، اس بار وہ خودکش حملہ آور تیار کر رکھے ہیں۔
ٹائم بم کو بھی لگا رہنے دو، ایسی آگ بھڑکے گی کہ خفیہ ایجنسیاں، آرمی اور رینجرز ان کی عوام تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی، لاشیں بچھیں گی، آگ ہی آگ دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ آتش کا یہ کھیل اس بار قابل دید ہوگا۔ اس کے اندر جانے کون سی آگ جل اٹھ رہی تھی، وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ بھیا میں کراچی ہی جاؤں گی پڑھنے کو، بس ضدی لہجہ۔ بھیا دعا کرنا NTS کا ٹیسٹ اچھا ہو، ڈاکٹر بننے کے بعد سب سے پہلے تمہاری شاعری، عربی شاعری کا کیڑا نکالوں گی۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مت بولو۔ وہ چیختا چیختا کانوں پر ہاتھ رکھتا دوہرا ہو جا رہا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کی آنتوں میں بل پڑ چکے تھے۔ اس کی حالت اس وقت انتہائی قابل رحم تھی۔ شیشے کی میز پر دونوں ہاتھ مارتا وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کونیاں چھل کر زخموں سے چور ہو گئی تھیں۔ خون ہی خون تھا، آنکھوں میں بھی اور قالین پر بھی۔ چپ ہو جاؤ، مت بولو ہمیں بھیا۔ وہ بے دم سا زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا، پھر اٹھا اور کال ملاتا کہنے لگا، لڑکے تیار ہیں؟ MS کا لہجہ برف تھا۔ ہاں بس تھوڑی دیر میں نکلیں گے، دوسری جانب سے بتایا گیا۔ جلدی کرو جلدی۔ وہ چیخا تھا، دھاڑا تھا، بھوکے زخمی شیر کی طرح۔ ہر کیمپ پر ABC کی طرح الفابیٹس لگا رکھے تھے۔ اس کا J کیمپ تھا اور PQ کی طرف گھوم رہی تھی۔ موبائل اور بیگز میں مین گیٹ پر ہی لیے جا چکے تھے۔ کون سا کیمپ ہے آپ کا؟ گائیڈ نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا۔ 3 منٹ میں ٹیسٹ اسٹارٹ ہونے والا تھا۔ سر J، وہ منمنائی، وہ کلاسز کی طرف ہیں، آپ گراؤنڈ میں کیا کر رہی ہیں؟ گائیڈ ناگواری سے بولا۔ تھینک یو سر۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اندر کے احاطے کی طرف دوڑ پڑی۔ پونی ٹیل اس کے بھاگنے سے ہلتی زلفیں بکھرے جا رہی تھیں، شانوں سے پھسلتے دوپٹے کو سنبھالتی اس کے قدم اور تیز ہو گئے۔ ہر طرف سے ٹیسٹ اسٹارٹ ہونے کی نیوز مائک کے ذریعے اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آخر کو 5 منٹ بھاگنے کے بعد اپنی مطلوبہ کیمپ میں آ گئی تھی۔ یہ کیمپ ہاسٹل اور نئی تعمیر ہونے والی اسٹاف کالونی سے چند ہی فاصلے پر تھا۔ ڈیک حملہ اب ٹیسٹ ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے کیا جائے گا، اور مین گیٹ، وزٹر گیٹ، بیک گیٹ پر جتنے بھی اسپیکرز لگے تھے ان کے کنیکشن ختم کر دو۔ اور ایگل کہاں ہے؟ MS کا لہجہ ایگل کی باری کچھ شکی سا تھا۔ وہ اسٹاف کالونی میں شیردل کے ساتھ بم فٹ کروا رہا ہے، ڈیک نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ جامع کے گراؤنڈ میں ہی دبکا بیٹھا تھا، سیکیورٹی سخت ہونے کے باعث وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ ڈیک نے ایگل کو کال ملاتے کنیکشنز ختم کرنے کا کہا۔ ہم پہلی بار ایسا کوئی کام دیکھا ہے، ہم سے نہ ہوگا، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ شیردل بم لگا چکا تھا اور ایگل اس بم کو دیکھ کر کانپے جا رہا تھا۔ اس کا کام صرف منشیات تک تھا۔ ایڈیٹ، شیردل کو فون دو، ڈیک نے غصے سے کہا۔ اچھا ٹھیک، ابھی کرتا ہوں، شیردل زور زور سے فرمانبرداری میں تیز تیز سر ہلاتا بولا۔ ایگل نے اسے ایک نظر دیکھا اور ایک نظر جھک کر کار کے نیچے لگے بم کو، پھر جھرجھری لے کر ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ تم گراؤنڈ کی طرف نکل جاؤ، سارے آدمی پچھلے طرف سے کود کر اندر آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے فائرنگ کرنی پڑ جائے۔ شیردل نے ڈیک کا حکم اسے دیا۔ اور یہ، اس نے بم کی طرف اشارہ کیا، اس پر ٹائم سیٹ کر دیا ہے میں نے، ٹیسٹ ختم ہونے کے 5 منٹ بعد یہ دھماکہ ہوگا۔ شیردل نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ بعد میں کیوں بھائی؟ ایگل نے اس کی عقل پر ماتم کنا کیا۔ ارے خالی خولی پڑی کہ انسان جب گراؤنڈ میں خودکش حملہ ہوگا تو پولیس تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں بولے تو سیف جگہ پہنچا دے گی، اور ایبک اور دھماکہ، ہا ہا ہا، شیردل نے لطف اندوز ہوتے کہا۔ ایگل نے اس کی بات سمجھتے بچوں کی طرح سر ہلایا اور دونوں دیواروں دروازوں کی اوٹ میں ہوتے اپنے اپنے ذمہ لگے کام کے لیے نکل گئے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، بس 20 منٹ تھے اور خودکش بمبار ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ خودکش بمبار اسے کہا جاتا ہے جو اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر اپنی موت کو قبول کرتا ہے۔ ڈیک نے MS کو اطلاع دی تھی۔ MS نے بہت کالز کی مگر کوئی جواب نہیں۔ اس نے سیل دیوار پر دے مارا، کسی سوچ کے تحت ڈرائنگ روم میں لگا بڑا LED آن کیا۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا تھا کہ دونوں خودکش حملہ آوروں نے فرار ہونے کی بھی کوشش کی، لیکن انہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہلاک کر دیا گیا۔ SPR نے بتایا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، اینٹی ٹینک مانیٹرز، میکینیٹنگ مانیٹرز، IE ڈیوائس اور دیگر دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ مزید یہ بھی بتایا کہ شدت پسندوں کا یہ کیمپ کمسن لڑکوں کو بڑے پیمانے پر خودکش حملوں اور دیگر تخریبی کارروائیوں کے لیے تربیت دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ تربیت مکمل ہونے کے بعد شدت پسند ان خودکش حملہ آوروں
کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک افغانستان اور ایران میں بھی اپنے اہداف پر حملوں کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں۔ نیوز اینکر بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ وہاں موجود صرف ایک کیمپ ہی نہیں بلکہ تمام کیمپس پر حملہ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی جامعہ کے اندر داخل ہونے سے قبل ہی ان 2 خودکش حملہ واروں کو ہی ہلاک کر دیا گیا۔ منہاج پہلی بار اتنی بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ پاگلوں کی طرح توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ٹائم بم لگا ہے، مگر جب اسٹوڈنٹس وہاں پہنچیں گے ہی نہیں تو جانی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ڈیک فائرنگ اسٹارٹ کر دو، ایک بلٹ بھی نہیں بچنی چاہیے، مار ڈالو ان سب کو، ختم کر دو، مجھے آگ ہی آگ چاہیے، ہر طرف آگ ہو سسکیاں آہیں میرے کانوں میں پڑیں تو سکون ملے، ان کے جلے زخمی جسم ہی میری آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال سکیں گے۔ ڈیک جلدی پہنچو، یہاں پر گڑبڑ ہو گیا ہے۔ ایگل کی گھبرائی آواز اسپیکر پر آئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایگل نے تم نے بم کو تو نہیں چھیڑا؟ ڈیک کو اب کوفت ہونے لگی۔ ایگل اس معاملے میں بالکل ڈفر تھا۔ ہم کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ ایگل کی آواز سے ہی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اف آ رہا ہوں میں۔ ڈیک نے کال ڈسکنیکٹ کرتے گارڈز کے گائیڈ کو فائرنگ اسٹارٹ کرنے کا کہہ دیا۔ 15 منٹ رہ گئے تھے ٹیسٹ ختم ہونے میں۔ ڈیک بھاگتا ہوا لوڈ ریوالور کو اوپر کی جانب اٹھائے دونوں ہاتھ ٹریگر پر ٹکائے اسٹاف کالونی کا رخ کر چکا تھا۔ ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ کیمپس کی چادروں کو چیرتی گولیاں گراؤنڈ کی دھول مٹی اڑاتی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ اسٹوڈنٹ ٹیسٹ چھوڑ چکے تھے، کچھ گھبرا رہے تھے، کچھ پریشان تو کچھ بے ہوش ہو چکے تھے۔ آدھی پولیس جامعہ کے پچھلے احاطے میں تھی۔ ان کی اطلاع کے مطابق فائرنگ یہاں کی جانے والی تھی، مگر فائرنگ دائیں بائیں جانب سے ہو رہی تھی۔ پچھلے احاطے میں گن مین والی 2 گاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ انوں پولیس افسر نے گاڑی کو لات رسید کرتے غصہ نکالا۔ جوابی فائرنگ شروع کر دو۔ افسر کے حکم پر تمام پولیس اہلکار جامعہ کے کونے کونے پر کھڑے ہو چکے تھے۔ رینجرز اسٹوڈنٹس کی حفاظت کرنے میں مصروف تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس کو گراؤنڈ کے ہی ایک کنارے پر جمع کیا جا رہا تھا۔ گولیوں کی آواز کان کے پردے چیر رہی تھی۔ خوف اور دہشت سے اسٹوڈنٹس کپکپا رہے تھے۔ پارکنگ ایریا میں انتظار کرتے والدین کی چیخیں آسمان میں داڑیں ڈال رہی تھیں۔ مائیں گارڈز کے ہاتھ پیر جوڑتی اندر جانے کی منتیں کر رہی تھیں۔ پاکستان کے مستقبل کے معمار زندگی کے لیے لڑ رہے تھے۔ قیامت ہی قیامت تھی۔ آگ کے شعلے اڑ رہے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹ زخمی ہو چکے تھے۔ 2 پولیس اہلکار مارے جا چکے تھے۔ سب گراؤنڈ کی طرف جاؤ، اندر کوئی نہیں جائے گا۔ وہ رینجرز کا بندہ جے اور کے کیمپس کے اسٹوڈنٹس کو جامعہ کے اندر جانے سے روک رہا تھا۔ سر ایک لڑکی اندر کی طرف، ایک اسٹوڈنٹ گھبرائی ہوئی سی بندے سے کہہ رہی تھی۔ جب اس نے بات کاٹ دی، آپ ابھی جائیں، اس طرف اندر بم ہے، آپ سب کی جانوں کو خطرہ ہے، گراؤنڈ کی طرف بھاگیں۔ وہ چیخا تو لڑکی کی بم کا سنتی سب بھلا کر دوسرے اسٹوڈنٹ کی ہی طرف بھاگنے لگی تھی۔ یس سر، آئی ایم انٹرنگ ان اسٹاف کالونی۔ میں اسٹاف کالونی میں داخل ہو رہا ہوں، میجر آس عالم نے ایئر فون کے ذریعے اپنے سینئر آفیسر سے کہا۔ ڈیک از کمنگ، ہی از ان ہاسٹل۔ ڈیک آ رہا ہے، وہ ہاسٹل کے قریب ہے۔ سر ویئر از بی ڈی ایس مین؟ سر بی ڈی ایس بم ڈسپوزل اسکواڈ کا بندہ کدھر ہے؟ آس عالم اسٹاف کالونی کے اندر دیواروں سے لگتا، ہوشیاری سے چلتا، گن تھامتے، ساتھ ہی ساتھ محو گفتگو بھی تھا۔ ہی از آلسو کمنگ، فرسٹ ویٹ فار دیٹ۔ وہ بھی آ رہا ہے، پہلے ڈیک کا انتظار کرو، مضبوط لہجہ پر اعتماد انداز میں کہا گیا تھا۔ اوکے سر، آس نے سر پر زور دیے کہا اور پھر ہاتھ ایئر فون تک لے جاتے رابطہ منقطع کیا۔ وہ ہانپتی کانپتی اسٹاف کالونی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ کانوں پر ہاتھ رکھے، اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھیں۔ ہولے ہولے کانپتا بدن اسے خوف میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا، مگر وہ پھر بھی 45 درجے کے سلوپ پر گرتی پڑتی چڑھ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ دوسری منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اسے ابھی بس ایک ہی چیز سمجھ آ رہی تھی، وہ یہ کہ جامعہ کے گراؤنڈ میں زندگی اور موت کا کھیل چل رہا ہے اور اسے اس کھیل سے دور بھاگنا ہے۔ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی، مگر افسوس وہ بے خبری میں موت کے سب سے زیادہ قریب آ چکی تھی۔ وہ اوپر پہنچی، سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ کچے سیمنٹ سے یہ منزل ابھی کھڑی کی گئی تھی، اس کی تعمیر ابھی جاری تھی۔ وہ تیز بھاگتی آگے جانے لگی
تو وہاں کوئی دیوار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں سے گراؤنڈ کا پورا منظر صاف نظر آ رہا تھا، دل دہلانے والا منظر۔ وہ الٹے قدموں پیچھے جانے لگی، خوف اب بھی اسے اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے تھا۔ فائرنگ بتدریج جاری تھی، دھول مٹی اڑتی منظر کو دھندلا رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی بھگدڑ مچ چکی تھی، قدموں کی آوازیں، فائرنگ کا شور، پولیس سائرنز، قیامت کا سماں لگ رہا تھا۔ گلابی ہونٹوں پر ہتھیلی رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوڈڈ رائفل کا منہ چھت کی جانب کیے آہستہ آہستہ الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ دونوں نفوس کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ آس نے فوراً اسے اپنے حصار میں لیتے اپنی چوڑی ہتھیلی کپ کپاتے گداز لبوں پر دھرے کر نسوانی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ گھبرائیے مت، ہم آپ کے محافظ ہیں، گھمبیر بھاری لہجے میں وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ نیلم کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی اور اسے محافظ کا رائفل والا ہاتھ اس کے پیٹ کو چھوتا مکمل حصار باندھے ہوئے تھا۔ وہ اس محافظ کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہونٹوں پر جمع تھا۔ اتنی سخت گرفت تھی اس کی کہ نیلم کو اپنے لب کچلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ پھر بولا۔ آواز نیلم کے کان کے بالکل قریب سے ابھری، قدموں کی چاپ قریب آنے لگی۔ آس اسے گھسیٹنے کے انداز میں کار کی طرف لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ دیوار اور کار کے درمیان 25 انچ کا فاصلہ تھا۔ اس نے نیلم کو وہاں بیٹھا دیا۔ نیلم نے دیکھا وہ اونچے لمبے قد کا کثراتی بدن کا مالک بھرپور مضبوط مرد تھا۔ اس کے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک تھا جس سے صرف 2 آنکھیں چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی نیلم کی جانب توجہ سے نہ دیکھا تھا۔ وہ کار کی بونٹ والی سائڈ پر ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے گن تھامے الرٹ بیٹھا تھا۔ کوئی اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ ڈیک تھا۔ ایگل، کہاں ہو تم؟ وہ پہلے سیدھا چلتا بولتا رہا، پھر پلٹ کر ایگل کو آوازیں دے رہا تھا۔ نیلم کانپ رہی تھی۔ آس کی جانب ڈیک کی پشت تھی۔ وہ بجلی کی سرعت سے اٹھا تھا اور ڈیک کے گلے میں بازو ڈالے اس کی گردن موڑ دی تھی۔ چڑ چڑ کی آواز آ رہی تھی۔ نیلم نے جھانکا، ڈیک کی گردن ایک طرف لڑک چکی تھی، اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ ڈیک نے فائر کیا اور چھت میں لگا۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکلی۔ اس نے دیکھا وہ سیاہ نقاب پوش ایک ہینڈسم سے شخص کو زمین پر چٹ لٹا چکا تھا۔ ڈیک کی ریوالور دور گر چکی تھی۔ وہ منہ چلانے کی کوشش کرنے لگا جب آس نے اس کے جبڑوں پر مکوں کی برسات کر دی۔ ڈیک کا پورا منہ خونم خون ہو چکا تھا، دانت جیسے ٹوٹ گئے ہوں۔ اس نے ٹانگ موڑ کر آس کی پشت میں ماری اور اسے دھکیل کر بھاگنے لگا۔ جب آس نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر پورے قد سے زمین بوس کر دیا تھا، پھر گن اٹھا کر اس کے اسٹاک ڈیک کی کمر میں پوری قوت سے مارتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ہلکی آسمانی شرٹ لال ہو گئی۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ آس نے کھڑے ہوتے بوٹ کی نوک سے اسے سیدھا کیا تھا اور اسی طرح گن کا اسٹاک اس کے سینے میں مارتا رہا۔ خون سے لت پت ڈیک کو دیکھ کر نیلم کا رواں رواں کانپ گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی ایک اور خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ فائرنگ کی آواز پر آس نے فوراً جمپ لگاتے جگہ چھوڑ دی تھی۔ اس نے دیکھا شیردل دوسری منزل کے کنارے پر کھڑا تھا، ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ آس اسی 2 فٹ دوری کے فاصلے پر کھڑی کار کے پیچھے دپک گیا۔ اگر شیردل حملہ کرتا تو بم وقت سے پہلے پھٹ جاتا، جس کے اندر ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ ڈیک تو پکڑا گیا۔ اس نے سوچا وہ جان بچا کر بھاگ نکلے، مگر بدقسمتی سے آس عالم نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر فائر کیا تھا۔ نشانہ سیدھا ہاتھ پر لگا، ریوالور دور جا گرا، گولی اس کی ہتھیلی کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ آس عالم نے ایک ہی جست میں اسے جا دبوچا تھا۔ اسی وقت ایک اور آدمی اندر داخل ہوا تھا، لیدر کی شرٹ میں، ایک بیگ ہاتھ میں تھامے۔ بم کار کے نیچے لگا ہے، تمہارے پاس صرف 9 منٹ ہیں۔ آس عالم شیردل کو گردن سے دبوچے گھسیٹتے ہوئے بولا۔ 2 منٹ کا کام ہے میجر آس، وہ آدمی پر یقین لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ کار کے پاس بیٹھی کپ کپاتی نیلم کو اس نے جلدی سے باہر نکالنے کا کہا۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی کار سے کچھ فاصلے پر ہو گئی۔ چلنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ اب چونکہ کار بھی پردہ حائل نہ تھا تو وہ آس عالم کی کارروائی صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ شیردل کو دبوچے ہوئے تھا، اس کی گرفت سخت تھی۔ ایک ہاتھ اس نے ایئر فون سیٹ کیا۔ کل ہم آس عالم، آفیسر کے حکم پر اس نے پہلے
کہ وہ عمل کرتا، شیردل اس کی توجہ نہ پا کر دھکا دیتا بھاگنے لگا۔ آس کی گن دور نیلم کے پیر کے پاس جا گری، مگر وہ شیردل کو پکڑنے بھاگا تھا، اسے پیر سے گردن سے دبوچ کر واپس لاتے اسے دیوار میں پٹیک پٹیک کر مار رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ گن اٹھانے جاتا، تبھی وہ اپنی پوری طاقت سے مکے مارتا۔ اس کا جبڑا توڑ چکا تھا، آنکھوں پر بھی کاری ضربیں لگی تھیں، بوٹ اس کے سینے پر ٹھوکتا۔ وہ بھول چکا تھا کہ ایک نازک وجود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا کس قدر دہشت کا شکار ہو سکتا ہے۔ شیردل جب بالکل بے سود ہو گیا تو آس عالم نے اس کی ہی ریوالور جو قریب پڑی تھی اٹھا کر دھڑا دھڑ میگزین خالی کیا تھا، اور پھر بے سود پڑی لاش کو بوٹوں کی نوک پر دھکیلتا آگے لے جانے لگا۔ دیوار نہیں تھی، گراؤنڈ صاف نظر آ رہا تھا، جہاں گولیاں تھم چکی تھیں۔ مطلع صاف تھا، سناٹا تھا۔ اس نے ایک ٹھوکر لگائی، دھڑام کی آواز پیدا کرتی شیردل کی لاش نیچے جا گری تھی۔ میجر آس، اٹس ڈن۔ بی ڈی ایس کا آدمی ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ تھینکس۔ آس عالم کا بھاری لہجہ نیلم کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح پڑ رہا تھا۔ وہ آدمی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا جب آس کی نظر نیلم پر پڑی۔ وہ ڈیک کا بے حس و حرکت پڑا وجود پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی اور جسم ساخت تھا۔ اس کی سفید روئی جیسے پیروں کے پاس آس کی گن پڑی تھی۔ وہ گن اٹھانے آگے بڑھا تھا جب نیلم خوف سے پٹی آنکھوں سے اسے تکتے پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آس پھر بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دیوار پر پیچھے کی جانب ہاتھ مارتی سہارا لیتی کھڑی ہوئی اور اسے اس جانب بھاگی جہاں دیوار نہیں تھی۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ آج بھی اسے بھاگتا دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ نیلم آگے کوئی شے نہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہاں سے بس چھلانگ مار کر ہی بھاگا جا سکتا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی پلٹی۔ آس عالم اسی ہی کی طرف بڑھا تھا۔ نیلم کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا جس بے دردی سے وہ دو آدمی ڈھیر کر چکا تھا۔ یہ نازک سی لڑکی تو اس کے سامنے کچھ نہ تھی۔ نیلم اب الٹے قدم اٹھانے لگی۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی، آگے آس، پیچھے موت۔ اسے آس بھی اپنی موت ہی کی ایک شکل لگ رہا تھا۔ پیچھے کو قدم مت اٹھائیں، آپ گر جائیں گی۔ بھاری گھمبیر لہجے میں ہلکی سی پریشانی بھی شامل تھی۔ دور رہیں ہم سے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ 1 فٹ کی دیوار تھی اور اس نے نیچے جانا تھا۔ آس کو آگے بڑھتا دیکھ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا چکا تھا، نیلم کو یہ بڑھتا ہاتھ موت کا ہاتھ لگا تھا۔ کلائی تھامے ایک جھٹکے سے کھینچتے آس عالم نے اسے اپنی آغوش میں لیا تھا، مگر وہ بے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ اس کے گرد اپنے مضبوط مگر خون سے رنگے بازو لپیٹ چکا تھا۔ یہ رنگ نیلم کی گلابی قمیص بھی پکڑ چکی تھی۔ دوسری منزل کے آخری سرے پر وہ اسے اپنے مضبوط پناہوں میں لیے کھڑا تھا۔ ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی، سناٹا ہی سناٹا تھا، ایک خاموشی، سکوت، تھم جانے والا سماں۔ آس عالم نے اپنے چہرے پر چڑھے ماسک ایک ہاتھ بڑھا کر اتار دیا تھا، مگر ایک بازو اب بھی اس نازک وجود کے گرد تھا۔ آس نے پرسکون سانس لیتے اسے بے ہوش مگر بلا کے حسین مجسمے کو اپنے کسراتی بازو میں اٹھا لیا تھا۔ وہ کسی سنگ تراش کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت لگ رہی تھی، مگر وہ ہر احساس سے عاری اسے لیے اسٹاف کالونی سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا سر آس عالم کے سینے پر ٹکا تھا اور وہ فاتح بنا مضبوط پراعتماد قدم اٹھاتا گراؤنڈ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہوائیں زور و شور سے چلتی جیسے ملک کے اس محافظ کو سلامتی پیش کر رہی تھیں۔ ہواؤں کے اس زور پر اڑتا اس بے ہوش وجود کا سفید بے داغ آنچل برابر میجر آس عالم کے شانے سے ٹکرا رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اپنے اگلے قدم کے بارے میں وہ پہلے سے ہی سوچ چکا تھا۔ گراؤنڈ قریب آتا جا رہا تھا، فاصلہ سمٹ رہا تھا۔ طبی امداد کی سہولت بھی وہاں موجود تھی۔ بہت سینئرز بڑے اعتماد سے زخمی اور گھبراہٹ کے شکار اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہے تھے۔ ایمبولینس سروس کی بھی سہولت تھی۔ میجر آس عالم کے مضبوط بازوؤں میں جھولتی بے ہوش وجود کو دیکھ کر ایک پولیس آفیسر آگے بڑھا۔ سر، یہاں لے آئیں۔ اس نے زمین پر بچھی چادر کی جانب اشارہ کیا۔ آس پاس پولیس اہلکار اور رینجرز اپنی اپنی ڈیوٹیز پوری کرتی دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا۔ جگہ جگہ چھپے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈ کر بحفاظت جامع سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ آس گھٹنا زمین پر ٹکائے ہلکے سے جھک کر اپنے بازوؤں کو اس نرم کم وزن وجود سے آزاد کر چکا تھا۔ سر، پانی۔ رینجرز کے یونیفارم میں ملبوس نوجوان نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ پانی کی چھوٹی بوتل آس کو تھمائی۔ اس نے نیلم کی جانب سرسری سا دیکھا اور پلٹ کر پانی کی بوتل شکریہ کے ساتھ تھام لی۔ پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ کر بوتل
کھول کر منہ سے لگائی۔ منہ کچھ اوپر کی جانب اٹھایا ہوا تھا۔ جب پانی پی چکا تو اس کی نظر چادر پر لپٹی نیلم پر پڑی، جس کے پاس نیچے بیٹھا پولیس آفیسر اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ یہی نہیں، اس کی نگاہیں بھی نیلم کے جسم پر چپکنے لگی تھیں۔ آس عالم نے گھٹنے پر ٹکے ہاتھ کی مٹھیاں زور سے بھینچ لیں، پھر پلاسٹک کی بوتل کو خالی توڑ مڑوڑ کر دور پھینکا۔ نرس! اس کی دھاڑ پر پولیس آفیسر ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ یس سر! پاس ہی ایک چیئر پر بیٹھی اسٹوڈنٹ کو بینڈیج کرتی ہوئی وہ فوراً حاضر ہوئی۔ چیک کریں انہیں، مختصر سا بول کر کاٹدار نظروں سے پولیس انسپکٹر کو دیکھتا۔ اسے نفرت تھی بے لگام نفس کے حامل مردوں سے۔ میجر آس، یو ہیو ٹو گو۔ پاور بٹن کو چند سیکنڈ تک پریس کرنے کے بعد آس عالم آرڈر ملتے ہی 1 سیکنڈ میں ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ چلے جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ اس بار تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی ہیں تو سوری۔ اگلی بار میں کوشش کروں گی کوئی غلطی نہ ہو اور آپ آرام سے ناول سن سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔